بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ واقعات محض دلچسپ کہانیاں ہی نہیں بلکہ ان میں ایسے گہرے معانی پوشیدہ ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتے ہیں۔ ان واقعات کا مقصد صرف ہماری دلچسپی بڑھانا نہیں ہوتا بلکہ ہمیں راہ راست پر چلانا ہوتا ہے۔ آج ہم دو ایسے ہی واقعات کے بارے میں جانیں گے جن کے کرداروں کی صحیح طور پر شناخت کے بارے میں اہل علم میں اتفاق نہیں ہے۔ ہماری سہولت کے لیے ہم انہیں باغ والے کہہ دیتے ہیں۔ یہ واقعات سورۃ الکہف اور سورۃ القلم میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، ظاہری طور پر یہ دونوں واقعات مختلف ہیں لیکن ایک انتہائی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے سمجھنا آج کے فتنوں اور آزمائشوں سے بھرے دور میں بہت ضروری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم سورۃ القلم میں بیان کردہ واقعے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس واقعہ کو اہل مکہ کے لیے ایک آزمائش کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے سرداران مکہ کو آزمایا جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ صبح سویرے اپنے باغ کے تمام پھل توڑ لیں گے۔ محترم ناظرین، اس باغ کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ باغ طائف میں واقع تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ تاہم اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ باغ یمن کے مشہور وادی صنعاء میں تھا اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد پیش آیا۔ دوستو، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک خدا ترس اور درویش صفت انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے باغ سے نوازا تھا۔ یہ نیک دل انسان اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرتا تھا اور اس کا طریقہ بھی منفرد تھا۔ جب اس کے باغ میں پھل پک جاتے تو وہ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا لیتا اور درانتی سے ایک خاص انداز میں پھل کاٹنا شروع کر دیتا۔ کٹائی کے دوران جو پھل درانتی سے بچ جاتے یا چادر سے باہر گر جاتے وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اس دن غریبوں اور مسکینوں کو کھلی چھٹی ہوتی تھی کہ وہ باغ میں آ کر بچے ہوئے پھل کھا سکیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد باغ اس کے 3 بیٹوں کے حصے میں آیا تھا۔ دوستو، گویا یہ تینوں بیٹے خود کو اس دور کے ترقی پسند تاجر سمجھتے تھے اور اپنے والد کی کاروباری حکمت عملی کو پرانا اور کم فائدہ مند خیال کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے کچھ ہی دن بعد انہوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ وقت بدل گیا ہے۔ پہلے فصل زیادہ ہوتی تھی اور گھر والے کم، اب چونکہ خاندان بڑھ گیا اور آمدنی بڑھانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان غریبوں اور مسکینوں کو کسی طرح حصہ دینے سے بچا جائے۔ دوستو، علاقے میں ان کے والد کی سخاوت اور دریا دلی مشہور تھی۔ اگر یہ تینوں اپنے والد کی روایت کے خلاف غریبوں کو محروم رکھتے تو لوگ کیا کہتے؟ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ باغ میں رات کے وقت کام کیا جائے گا تاکہ نہ کوئی دیکھے اور نہ کوئی مانگنے والا آئے۔ قرآن مقدس اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے قسمیں کھا لی کہ کل صبح سویرے اپنی فصل اتار لیں گے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اسے تباہ کر دیا۔ وہ سرسبز اور پھلوں سے لدے درخت خاکستر ہو گئے۔ دوستو، صبح ہوئی تو یہ تینوں ایک دوسرے کے جگانے لگے کہ جلدی کرو، فصل توڑنی ہے اور ہاں، آج کسی غریب کو باغ میں داخل نہ ہونے دینا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، یعنی وہ اپنے باغ کی طرف اس طرح چل پڑے جیسے وہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور کسی اور کی کوئی اوقات نہیں۔ اپنی کاروباری حکمت عملی سے انہوں نے نہ صرف غریبوں کا حق غصب کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کامیابی کا مالک سمجھ لیا۔ انہیں یقین تھا کہ فصل تیار ہے اور اوزار ہمارے پاس ہیں، غریبوں کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے، اب ہمیں کون روک سکتا ہے؟ مگر دوستو، اس سوال کا جواب انہیں اپنے باغ میں پہنچ کر ملتا ہے جب انہیں اپنے دلکش باغ کی جگہ تباہ شدہ ٹوٹے درخت نظر آتے ہیں۔ پہل تو بے یقینی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہم یقیناً رات کی تاریکی میں بھٹک گئے اور کہیں اور نکل آئے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، کیا ہم صحیح راستے پر آئے ہیں؟
ان میں سے ایک کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انہی کا باغ تھا، وہ ایک آہ بھر کر دوسرے سے کہتا ہے بل نحن محرومون، کہ نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ چکی ہے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین گرامی، یہ بات واضح رہے کہ برے سے برے معاشرے میں بھی کوئی نہ کوئی ہوش مند ضرور ہوتا ہے۔ سو ان میں بھی ایک تھا جو انہیں خدا خوفی کی تلقین کیا کرتا تھا، مگر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا؟ خدا کا عذاب اترتا دیکھ کر ان پر برس پڑا کہ میں ہمیشہ تمہاری غفلت اور غلط روی پر ٹوکتا رہتا تھا اور ہمیشہ تمہیں توجہ دلاتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ تسبیح ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی بندگی کے پورے مفہوم پر حاوی ہے۔ دوستو، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ ہی کی یاد کرنے اور اس کا شکر بجا لانے اور اس کی فرما برداری کی تلقین کیا کرتا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ آج اس کا انجام دیکھ لو۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی گمراہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب یقیناً ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے۔ اس نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اپنی خوشحالی کے نشے میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول گئے، اور عام طور پر مصیبت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کے احساس اور اعتراف کے باوجود لوگ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، لیکن جلد ہی ہوش میں آئے اور کہنے لگے ہم سب ہی سرکشی کے راستے پر جا پڑے تھے اور ہم نے کسی نصیحت کرنے والے کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اب کسی کو لان تان کرنے کی بجائے اپنی سرکشی کا انجام دیکھتے ہوئے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے اور جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محروم کیا ہے ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ دوستو، اب ہم اگر اس واقعہ پر غور کریں تو یہ حقیقت ہمارے اوپر عیاں ہوتی ہے کہ یہاں دو نفسانی خواہشات اور عادات کی سختی سے نفی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی، مال کی حد سے زیادہ محبت جو انسان کو بخل کے دروازے پر لے جاتی ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہے یہاں تک کہ سورہ تکاثر کی وعید اس کے اوپر صادق آ جائے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی محبت نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اوپر جا کر انسان کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ کے دیکھا خواب تھا اور جو کچھ سنا وہ فسانہ تھا، اور یہ انسان جو یہاں ایک ایک پیسے کے لیے جھگڑتا ہے، چند سکوں کی خاطر اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اوپر جا کر صدا لگائے گا۔ ترجمہ: اے کاش کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ محترم دوستو، بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکہف میں موجود ہے، جس کا ذکر ہم ایک اور ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔